اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اصل موضوع پر ہم آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، اور وہ یہ موضوع ہے کہ سیرت پاک کے اوپر اگر ہم مضامین لکھنا چاہیں تو جمع مواد یعنی اس کی کیا صورت ہوگی۔ دیکھیے، جمع مواد کے لیے سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے، موضوع کا انتخاب نے کر لیا۔ ایک تو مرکزی موضوع ہوتا ہے جس کو ہم عنوان کہتے ہیں، اس کے بعد ایک ذیلی عناوین ہوتے ہیں۔ خواہ بڑے مقالے لکھیں یا چھوٹے مضامین لکھیں، بڑے مقالے کے ذیلی عناوین، باب، فصول، پھر اس کے تحت چھوٹے چھوٹے عناوین ہوتے ہیں۔ اگر چھوٹا مضمون ہے تو اس کا خاکہ تیار جمع کرتے ہیں، اور خاکہ تیار کر اس کے عناصر کی چوائس کرتے ہیں، اجزاء کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس موضوع کے تحت اہم باتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کو ہم ایک کاپی پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد اس پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے تحت مواد جمع کرتے ہیں۔ تو ہم یہ فرض کر کے چلتے ہیں آپ کا موضوع منتخب ہو چکا ہے، آپ نے اپنے ذیلی عناوین بھی متعین کر چکے ہیں یا خاکہ بھی آپ لکھ چکے ہیں۔ اب آپ کے سامنے مسئلہ ہے جمع مواد کا۔ تو مواد جمع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ہے کتابوں کا انتخاب، یعنی جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے اس سے متعلق کتابیں کیا ہیں نہیں ہیں، تبھی تو آپ ان کتابوں کو پڑھ کر مواد جمع کر سکتے ہیں۔ اب ہم گفتگو کر رہے ہیں سیرت پاک سے متعلق، گو کہ گفتگو سیرت پاک سے متعلق ہے، لیکن دوسرے موضوعات پر کوئی مقالہ اگر لکھنا چاہے، مضمون لکھنا چاہے تو اس سے فائدہ وہاں اٹھا سکتا ہے۔ یہاں تو عنوان ہے سیرت پاک، اس لیے سیرت پاک کے تعلق سے کتابوں کا نام آئیں گے۔ تو بنیادی طور پر سیرت پاک کے مواد جہاں مل سکتے ہیں وہ 3 طرح کی کتابیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 3 طرح کی بنیادی طور پر کتابیں ہیں۔ ایک کتاب تو ہے جو سیرت پاک ہی پر کتابیں لکھی گئی ہیں، باضابطہ سیرت پاک ہی پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ نمبر 2، اسلامی تاریخ کی کتابوں میں ایک باب، تاریخ اسلام کی موضوعات پر جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں جس کو تاریخ اسلام کہتے ہیں، یا قدیم کتابوں میں تاریخ طبری ہے اور بدایہ و نہایہ ابن کثیر کی ہے، اسی طرح سے الملل و نحل ابن حزم اندلسی کی ہے، یہ سب تاریخ کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے اندر بھی آپ کو سیرت پاک کے اوپر ایک مستقل باب ملے گا، وہاں سے مواد آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، جہاں سیرت پاک کا مواد مل سکتا ہے آپ کو، وہ اسماء و رجال کی کتابیں ہیں، جیسے تذکرۃ الحفاظ حافظ ذہبی کی ہے، اسی تہذیب و تہذیب میں حجر اسقلانی کی ہے۔ یہ سب مشہور کتابیں، خلاصۃ التہذیب ہے، الکمال فی اسماء الرجال ہے، سمجھ گئے، میزان الاعتدال ہے حافظ ذہبی کی، لسان الميزان ہے، لسان المیزان یہ حافظ ابن حجر کی ہے۔ تو ان کتابوں کے اندر بھی آپ کو سیرت پاک سے متعلق کچھ نہ کچھ مواد ملیں گے، سمجھ جائے گا۔ اسی طرح سے کتب حدیث، یعنی صحیح بخاری میں تو پورا باب ہی کتاب المغازی ہے، اسی طرح صحیح مسلم کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، اسی طرح سے منتقى ابن جارود ہیں اس کتاب کے اندر، اس طرح امام بہقی کی کتاب سنن بہقی ہے، جو حدیثی پر کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر بھی آپ کو سیرت پاک کا مواد ملے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو تواریخ حرمین یعنی مدینہ منورہ کی تاریخ، مکہ مکرمہ کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر بھی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مواد آپ کو ملیں گے۔ بلکہ کتب لغت جو ہے، لغت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بھی آپ کو سیرت پاک مواد آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح سے ادب کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی آپ کو مواد ملیں گے سیرت پاک کے اوپر، جو ادبی نمونے ہیں، پھر آخر سنن سے متعلق مضامین ہوتے ہیں ادب عربی کتابوں کے اندر، اردو ادب کی کتابوں کے اندر، وہاں بھی آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب لکھی گئی ہیں، تو ان کتابوں کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جب آخری کڑی تک پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے۔ اس اعتبار سے عام سیرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر بھی سیرت پاک کے مواد آپ کو ملیں گے۔
اول الذکر کتاب کی قسم یعنی سیرت پاک میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہوں، یعنی سیرت پاک کو موضوع بنا کر کتابیں لکھی گئی ہوں. اس طرح کی کتابیں بھی 3 طرح کی ہیں. اس طرح کی کتابیں بھی کیا ہیں؟ 3 طرح کی ہیں. نمبر 1 سوانی حالات و واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک، یعنی صرف واقعات آپ کو ملیں گے. جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی ہے، اسی طرح سے امام موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ کی کتاب کتاب المغازی ہے، اسی طرح محمد بن اسحاق کی کتاب کتاب المغازی کے نام سے ہے، سیرت النبیہ بھی اس کتاب کا نام ہے. تو ان کتابوں کا خود سیرت ابن ہشام جو ہے اس میں صرف آپ کو واقعات و حالات ملیں گے. اور سیرت ابن ہشام کی جو شرح اور روض العنف ہے سہیلی کی، جو مزید تفصیل اس میں کر دی ہے. تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حالات، واقعات، غزوات، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. نمبر 2 جو ہے یعنی حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ مزید اس میں اضافہ آپ کو ملے گا. اس لیے سیرت پاک صرف حالات اور واقعات کے مجموعے کا نام نہیں ہے. جیسا کہ میں نے تعریف پڑھ کر کے آپ کو سنایا، سیرت پاک کی تعریف سے خود پتہ چلتا ہے کہ سیرت پاک جو ہے وہ صرف حالات و واقعات کا نام نہیں ہے، بلکہ سیرت پاک جو تعریف ہم نے آپ کو پڑھی تھی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حالات و واقعات از ولادت با سعادت تا وفات، خلقی اوصاف حمیدہ، حسن کردار و گفتار، ذاتی عادات و اطوار، شخصی فضائل و کمالات، خصائل حسنہ، شمائل مبارکہ اور دعوت و پیغام کے مجموعے کے نام سیرت پاک. اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے جو اوپر کی کتابوں کا جو نام آپ کے سامنے لیے گئے ہیں وہ ناقص ہیں. سیرت پاک کے حالات یا سیرت پاک کے مضامین کا پورے طور پر کتاب احاطہ نہیں کر رہی ہے. اس لیے بعد کے دور میں سیرت پاک جو کتابیں لکھی گئی تو اوپر کی حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ اس میں مضامین کے اضافہ کیے گئے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و عادات، سمجھیے دعوت و پیغام، اور جیسے ابھی سیرت کی تعریف ہم نے پڑھی ہے اور آپ کو بتائی ہم نے یہ تعریف ہے، اس تعریف میں جو باتیں آئی ہیں ان تمام باتوں کو وہ کتاب احاطہ کرے اور تمام باتیں تمام مضامین اس کتاب میں شامل ہیں. اس طرح کی بھی کتابیں لکھی گئی جو بعد کے دور میں خاص طور پر اس سلسلے کی سب سے زیادہ اہم کتاب اور ہمہ جہت ہمہ گیر ہر اعتبار سے وہ عمدہ ہے وہ سیرت النبی ہے. علامہ شبلی نعمانی صاحب اور ان کے شاگرد رشید علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب سیرت النبی ہے جو 7 جلدوں میں کتاب ہے. حقیقت یہ ہے، حقیقت پسندہ نظر سے کتاب پر نظر ڈالی جائے اس کتاب کی نظیر عربی زبان میں بھی نہیں ہے. اہل علم سے بات مخفی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کا ترجمہ عربی میں اب تک نہیں ہو سکا ہے، صرف 7ویں جلد کا عربی میں ترجمہ ہو کر کے وہ شائع ہو چکا ہے اور بقیہ جلدوں پر بعض لوگ کام کر رہے ہیں لیکن اب تک کہ وہ منظر عام پر نہیں آ سکی. میں اس کتاب کے متعلق اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت مراوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سوال کیا، یعنی جب وہ تہذیب سیرت ہشام جو ابو سلام ہارون کی کتاب ہے، سیرت ہشام کی تہذیب ہے، وہاں نصاب میں داخل ہے، وہ اس کا درس دیتے تھے. بات آئی تو میں سیرت النبی کے تعلق سے انہیں سوال کیا تو انہوں نے یہی کہا یہ جو ہے سیرت النبی تو ہے ہی، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے. تو اس لیے بتا رہے کتاب بڑا ہماگیر ہے. تو اور بھی کتابیں ہیں، جب ہم اصل مراجع پر آئیں گے بحث کریں گے مآخذ کے پر تو وہاں انشاءاللہ ہم بتائیں گے. صرف نمونے کا 1-2 کتاب ہم نام آپ کو بتا رہے ہیں. تو بعد کے دور میں اس طرح سے احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی. رحمت اللہ عالمین قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ بھی کتاب بڑی اچھی ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کے مضامین کا اضافہ ہے. بہرحال نمبر 3 یعنی سیرت پاک پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کتابوں کے اندر حالات و واقعات کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی مصنفین نے احاطے کا ارادہ کیا ہے، بلکہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند گوشوں پر یا ایک گوشے پر، یعنی ایک بات کے اوپر، ایک ٹاپک کے اوپر انہوں نے مضمون لکھا یا چند گوشوں پر روشنی ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو اس طرح سے
بھی بہت ساری کتاب سیرت پاک کے منظر عام پر آئی ہیں. تو چند گوشے ہو سمجھ گئے یا ایک گوشے پر کتاب لکھی گئی ہے. مثال کے طور پر سنن ترمذی در حدیث میں نصاب میں داخل ہے. سنن ترمذی کے آخر میں جو شمال ترمذی ہے سمجھ گئے, شمال ترمذی جو شامل ہے وہ ایک ہی گوشے پر ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار اور جو حلیہ شریف ہے اس سے متعلق آپ کو احادیث ملیں گی. اسی طرح سے خرم جہاں مراد کی ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ہے اسلامی قیادت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں. ایک ٹاپک کو لیا ہے, ایک عنوان کو لیا ہے, اس کی پوری کتاب لکھ ڈالی. اسی طرح سے ایک کتاب ہے نظر امجد, مولوی سید احمد حسین امجد رحم اللہ کی یہ کتاب ہے جو حیدرآباد سے یہ چھپی ہے. اس کتاب کے اندر صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہجرت سے متعلق گفتگو کی گئی ہے. پہلے انہوں نے منظوم گفتگو کی ہے, پھر اسی منظوم کو نثر کے سانچے میں بھی ڈھالا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک موضوع گفتگو کی گئی ہے, اس وجہ کر کے یہ تیسرے نمبر کی ذیل میں یہ کتاب شمار ہوتی ہے. اور بھی کتابیں نمونے کے طور پر چند کتاب ہم نے بتائی ہے کہ اس طرح سے سیرت پاک پر کتابیں لکھی گئی ہے.